السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے نگاہوں کے سامنے جو کتاب ہے المعتقد المنتقد، اس سے پہلے ہم نے خطبۃ الشرح کے بارے میں کچھ تقریر کی تھی اور اس کا کچھ ترجمہ بیان کیا تھا۔ آج ہم خطبۃ المتن کا خلاصہ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کتاب کا مقدمہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ خطبۃ المتن میں مصنف یعنی علامہ فضل الرسول عثمانی بدایونی علیہ رحمت و رضوان نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ستائش کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں حکم ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو درود و سلام بھی قرآن پاک کی اتباع اور اقتداء کرتے ہوئے آپ نے درود و سلام بھی بھیجا ہے اور حمد و ستائش بھی کی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع۔ ایسے ہی خطبے میں سب سے پہلے بسم اللہ کو بھی رکھا، کیونکہ حدیث پاک بسم اللہ کے بارے میں بھی ہے، اس لیے مصنف نے بسملہ حمدللہ سے اپنی کتاب کو آغاز کیا۔ مصنف نے حمد و ستائش کے بعد، درود و سلام کے بعد مسائل اعتقادیہ کی اہمیت کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مسائل اعتقادیہ ہر مکلف پر سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ مسائل اعتقادیہ میں سے جو ضروریات دین سے ہیں ان کا اگر کوئی منکر ہے تو اس کو تو کافر کہا جائے گا، اور جو ضروریات دین سے نہیں ہیں اگر اس میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس سلسلے میں دو قول ہیں، کچھ نے کہا کافر کہا تکفیر کی جائے گی اور کچھ نے کہا تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس بات کو پیش کرنے کے بعد مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اس کتاب کے لکھنے کا پس منظر پیش کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا ظاہری سے تشریف لے جانے کے بعد ہر چہار جانب اختلاف و افتراق برپا تھا، قوموں میں اختلاف ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک گروہ احقاق حق پر غالب رہا، کجروی اور سرکشی کو دور کرنے میں کامیاب رہا، جہاں پر سیف و سنان سے جہاد کرنے کی ضرورت ہوئی وہاں پر جہاد کیا، جہاں پر وعظ و تقریر سے سمجھانے کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں پر وعظ و تقریر سے سمجھایا بھی۔ لیکن اس کے باوجود ایک جماعت ایسی نکلی جو عرب میں نجد سے نکلی اور وہاں پر مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کی، پھر وہاں سے ہندوستان کی طرف اس نے رخ کیا اور اپنے آپ کو مسلمان دکھا کر نام نہاد مسلمان وہ پگڑی باندھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے۔ ایسے لوگ بھی جن کو مسلمان سیدھا سادہ مسلمان ایک ان کو اپنا مقتدا اور رہنما سمجھ کر اپنی ایمان کی دولت کو کھو بیٹھتا تھا، تو ایسے لوگ ہندوستان کی طرف آ گئے۔ ان کے عقیدے غلط تھے، ان کے دلوں سے ایمان ویسے ہی نکل گیا تھا جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اب ہندوستانی مسلمانوں کے علم و عقیدہ اور ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ضرورت تھی کہ ایسے آستین کے سانپوں کو اجاگر کیا جائے، ان سے مسلمانوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی جائے۔ تو ایسے آستینوں کے سانپوں کو
اجاگر کرنے کے لیے، ان کے عقائد باطلہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اور عقائد حقہ کو لوگوں پر روشن کرنے کے لیے کسی لائق فخر، باعث تعظیم، جس کا حکم ماننا یقینی ہو، صاحب کتاب فرماتے ہیں میں مکہ المعظمہ میں حاضر تھا، اس دوران ایک حکم دینے والے نے مجھے حکم دیا کہ میں ایسا کام انجام دوں جس سے ان لوگوں کے باطل عقائد لوگوں پر عیاں ہو جائیں اور عقائد حق کا واضح اور روشن ہو جائے، لوگوں کا ایمان اور ان کے عقیدے کی حفاظت ہو جائے۔ تو مجھے حکم دیا، تو مجھے میری سوائے اس کے میرے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان کے حکم کی بجا آوری کروں، اور اس لیے میں نے ان کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے ایسے عقائد اپنی اس کتاب کے اندر تحریر کیے اور ان سارے مسائل کو بیان کیا، جس کا میں نے نام المعتقد المنتقد رکھا۔ المعتقد المنتقد یہ بھی تاریخی نام ہے، جس کے عدد 1270 ہجری ہوتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمت و رضوان نے خطبۃ المتن کے اندر یہ باتیں پیش کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ساتھ ہی ساتھ مصنف نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جن الفاظ سے اس کتاب کے مضامین جو کہ کتاب میں بعد میں مسائل آئیں گے، ان مسائل کی جانب اشارہ بھی ہو جاتا ہے کہ ذات و صفات، اللہ رب العزت کے نقص اور عیب سے پاک ہونے کا بیان، اس کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین وغیرہ جیسے مسائل اس کتاب کے اندر جو مصنف بعد میں ذکر کریں گے، خطبے کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ جن الفاظ سے ان مضامین کی جانب اشارہ ہو جاتا ہے جس کو ہم بلاغت کی زبان میں براعت الاستحلال کہتے ہیں۔ تو براعت الاستحلال کے طور پر مصنف نے یہاں پر ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو PDF کتاب آپ کے سامنے ہے یا جن لوگوں کے سامنے کتابیں خود موجود ہیں، دستیاب ہیں جن پر، وہ خطبۃ المتن کو کھولیں اور کھولنے کے بعد عبارت کا ملان کریں، ترجمہ لگائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لمن یستحیل علیہ کل صفت لا نقص فیہ ولا کمال۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس پر ہر ایسی صفت کا ہونا بھی محال ہے جس میں نہ کوئی نقص ہو اور نہ ہی کوئی کمال ہو۔ یاد رہے اللہ کی تمام تر صفات صفات کمالیہ ہیں، اس کی کوئی ایسی صفت بھی نہیں ہے جس میں کمال و نقصان کچھ بھی نہ ہو، چہ جائے کہ ایسی صفت جس میں صرف نقصان ہو۔ فکیف تجویز سمات النقص کالجہل والکذب، تو کیسے اللہ پر جائز ہو سکتا ہے نقص کی علامتیں جیسے کہ جہل ہے، کذب ہے، عجز ہے۔ اللہ کی شان اس تعالی شانہ عما شانہ بہ اہل الضلال، اللہ رب العزت کی شان اس سے کہیں بالا تر ہے جس سے اہل ضلال اور گمراہ لوگوں نے اللہ کو معیوب کیا۔ العفو الغفور لجمیع المعاصی، اب آپ مذکورہ الفاظ میں اگر غور کریں تو اشارہ مل گیا اس بات کی طرف کہ اللہ رب العزت کی ساری صفات صفات کمالیہ ہیں۔ اشارہ مل گیا اس بات کی طرف کہ اللہ رب العزت تمام تر عیوب اور نقص سے پاک ہے، جہل، کذب، عجز وغیرہ سے پاک ہے، اور یہی سارے اس طرح کے مسائل مصنف آگے کتاب میں بیان بھی کریں گے۔ تو یہ براءت الاستحلال ہے۔ العفو الغفور لجمیع المعاصی، اللہ رب العزت کی تعریف جو تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے سوائے کفر کے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں یا گناہ صغیرہ، جس کے لیے چاہے بخش دے، ولو مات مصرا علی الکبائر، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے کی حالت میں مرا ہو۔
لا یجب علیہ شیء من الثواب والعقاب، یہ بھی ایک مسئلہ آگے بیان کریں گے، اسی کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ پر ثواب و عقاب میں سے کوئی بھی لازم نہیں ہے، ولا يعلل افعاله بالعلل والاسباب، اور اللہ کے افعال اغراض اور مقاصد و اسباب سے معلل نہیں ہوتے ہیں۔ والصلاۃ والسلام علی انبیائہ المخصوصین بالعصمہ، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے انبیاء پر جو عصمت سے مخصوص ہیں، جو معصوم ہیں، اور وحی شریعت سے جو مختص ہیں اور بہت ساری فضیلتوں کے حامل ہیں۔ لا يجوز ان يكون غیرهم مساویا لهم في الفضل، جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی غیر نبی فضل میں ان کا مساوی ہو، چہ جائے کہ ان سے عن الافضلیہ، چہ جائے کہ نبی سے غیر نبی افضل ہو۔ تجویز و افضلیت الغیر علیہم، غیر نبی کو انبیاء پر فضیلت افضلیت کو جائز قرار دینا، ولو کان ولیًا، اگرچہ وہ غیر نبی ولی ہی کیوں نہ ہو، کفر فی الطریقۃ المحمدیہ، یہ طریقہ محمدیہ میں کفر ہے، خصوصاً علی خاتم النبیین، دیگر نبی پر، دیگر انبیاء پر افضل قرار دینا اگرچہ ولی ہی ہو تب بھی کفر ہے، بالخصوص خاتم النبیین پر افضل قرار دینا یہ بدرجہ اتم کفر ہوگا۔ الذی تجویز نبی جن بعدہ کفر، کہ جن کے بعد کسی نبی کو جائز قرار دینا بھی کفر ہے۔ خروج من الدین، ایسے ہی دین سے نکلنا ہے کہ نہ ہمارے نبی کے بعد کسی دوسرے نبی کو جائز قرار دینا، نبی کا آنے کی اور آمد کو جائز قرار دینا یہ کفر ہے۔ صاحب الخصائص التي لم تجتمع فی مخلوق قبلہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خصائص سے کہ پیکر اور مالک ہیں جو خصائص آپ سے پہلے کسی مخلوق میں جمع نہ ہوئے۔ ومن المعلوم، اور یہ بات بھی معلوم ہے، استحالۃ وجود مثلہ بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسے کا وجود ہونا بھی محال ہے۔ شفیع المذنبین بالیقین، یقینی طور پر آپ گنہگاروں کے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ ولو کانوا علی الکبائر من المصرین، اگرچہ وہ گنہگار گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ درود و سلام نازل ہو آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اما بعد فلا یخفی ان معرفت المسائل الاعتقادیہ فرض عین علی کل مکلف، اس میں کوئی خفا نہیں ہے کہ مسائل اعتقادیہ کی معرفت ہر ایک مکلف پر فرض عین ہے جمہور اہل سنت و جماعت کے نزدیک۔ واتفقوا علی ان ما کان منہا من اصول الدین ضرورتاً یکفر المخالف فیہ، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسائل اعتقادیہ میں سے کچھ ایسے بھی اصول دین ہیں جن کا اصول دین ہونا ضروری ہے، جو ضروریات اصول دین سے ہیں، یکفر المخالف فیہ، اس میں ایسے عقائد میں اختلاف کرنے والے کو کافر کہا جائے گا۔ وما لیس من ذالک، اور جو ضروریات اصول دین سے نہیں ہیں، فذهب جماعت، اگر اس میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو ایک جماعت اس مخالف کی تکفیر کی جانب گئی ہے۔ والاستاذ ابو اسحاق الی تکفیر من کفرنا منہم، اور استاد ابو اسحاق اس شخص کی تکفیر کی جانب گئے ہیں جو شخص ایسے مخالفین میں سے جو شخص ہماری تکفیر کرے۔ وہ ہر مخالف کی تکفیر کے قائل نہیں ہے، بلکہ اس کی تکفیر کے قائل ہے کہ جو ہماری تکفیر کرے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اگر وہ اختلاف کے پیش نظر وہ ہماری تکفیر کرتا ہے تو وہ کفر اسی کی جانب عائد ہوگا۔ وجمہور الفقہاء والمتکلمین الی انہ لا یحکم بکفر احد من المخالفین فیما لیس من الاصول المعلومہ ضرورتا من الدین، اور جمہور فقہاء اور متکلمین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس شخص، ان مخالفین میں سے اس شخص کی تکفیر کا حکم نہیں کیا جا سکتا کہ جو اختلاف کرتا ہو ایسے مسائل میں ما لیسا، یا ایسے عقائد میں ما لیسا من الاصول المعلومہ ضرورت من الدین، جن کا ضروریات دین سے ہونا معلوم نہ ہو۔ ولکن المخالف فیہا یبدع و یفسق، یہ جمہور کا قول ہے، لیکن جو ضروریات دین سے نہیں ہے ان میں اختلاف کرنے والے کو بدعتی اور فاسق ضرور کہا جائے گا، اس پر بنا کرتے ہوئے علی وجوب اصابت الحق فی مبادئ الاختلاف فی اصول الدین عینا، کیونکہ
کہ مواضع اختلاف میں حق تک پہنچنا اصول دین کے سلسلے میں یقینی طور پر یہ واجب ہے، اور اس کے مقابلے میں اجتہاد روا نہیں ہوتا ہے، برخلاف فروع کے التی لم یجمع علیہا، برخلاف ان فروع کے جن پر اجماع نہیں ہے، ان میں اختلاف کرنے والے کو بعد بدعتی اور فاسق بھی نہیں کہا جائے گا۔ آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بقیہ خطبے کا ترجمہ اگلی گفتگو میں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مقدمہ شروع کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کتاب کو دھیان سے سنیں اور تقریر کو دھیان سے سن کر اپنی کتاب میں ملان کریں، تکرار کریں، پڑھیں، ذہن نشیں کریں، استحضار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ تعالی۔